حوالہ سے ہم نے آج گفتگو کرنی تھی. کیا سبحان اللہ. تو وہ پہلے آپ کو شعر سنا کر ہٹا ان کو سبحان اللہ. امام اہل سنت نے تو ویسے ہی حد کر دی. کو سبحان اللہ, کمال کر دی گا. کیا بات رضا سچی تے کون ہے ذرا میں کی گلاں کرنی ہے رضا, اتنے تے گلاں مک گئی. سبحان اللہ. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن. ہاں مجھے نا وہ کچھ لوگوں نے پوچھا اس مرتبہ جمعے کا موضوع کیا, میں نے کہا سیدہ پاک. اور رمضان ہے جی, وہ کچھ صدقہ فطر. میں کہ جدو انہاں دی گل ہے جی گلاں ساری ہو جاندیاں. کون ہے یار سبحان اللہ. ہاں تو یہ وہ ہیں جن کے صدقے کائنات بنی ہے, وہ سرکار ہیں جن کے صدقے بنی ہے, اور آگے جن کے صدقے حضور کائنات کو بانٹ رہے ہیں وہ ان کا گھرانہ ہے. یہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کے گھر کی طفیل کے صدقے سے, انہی کی چکی کے صدقے سے کائنات کھاتی ہے. وہ امام اہل سنت نے اپنے کلام میں لکھا, یہ جو ستارے چل رہے ہیں نا, یہ سورج کہکشاں چل رہی ہے, ماتے انہیں کہتے ہیں یہ چال تم نے سیدہ پاک کی چکی سے سیکھی ہوگی. کون سبحان اللہ. او اللہ اللہ, کون سبحان اللہ. وہ شاعر نے کہا نا, بھوکے رہ کے فقیروں کو کھلانے والے. سبحان اللہ. بھوکے رہ کے فقیروں کو کھلانے والے, ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. اور میرے یہ پڑھتے پڑھتے نا میرے دل میں مالکوں نے بات دی, فقیر تا نہیں امیر بھی تے انہاں دے ہی کھاندے ہیں نا. تو پھر میں نے اپنے دل میں شاعر کی روح سے نا ہاتھ باندھ کر عرض کر کے ایک شعر دل میں بات یہ لفاظ تبدیل کیے, کیونکہ کسی شاعر کا آپ کلام بدلو گے نا, اگر وہ دنیا سے چلے جائیں تو بزرگوں نے فرمایا ان کی روح پاک کو تکلیف ہوتی ہے. ہاں کوئی غیر درست جملہ ہے وہ تو بدل لیں, وہ درست جملہ نہیں تو پھر وہ اجازت لینی پڑتی ہے. کہ سبحان اللہ. تو میں نے کہا بھوکے رہ کے, غریبوں کو نہیں فقیروں کو نہیں, بھوکے رہ کے زمانے کو کھلانے والے. ہونا سبحان اللہ. اچھی کو یار سارے کو, بھوکے رہ کے زمانے کو کھلانے والے, ہاں ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. اور خدا کی ذات کی قسم ہے, واہ اعلیٰ حضرت ہے, کیا بات رضا سبحان اللہ. اس گھرانے کی کیا بات کرنی ہے آپ کو. حضور نے ارشاد فرمایا, سنو, فرمایا جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا, فرمایا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. یہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کی شان ہے, سمجھو کو سبحان اللہ. میں سنو جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. حضور نے ارشاد فرمایا, سنو میرے آقا کا فرمان, خدا کی قسم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا, فرمایا وہ جب مرے گا تو اس کا شمار شہیدوں میں ہوگا. حضور نے ارشاد فرمایا, میرے آقا جانے جانا نے فرمایا, جو میری اہل بیت سے محبت رکھتا ہوگا, میری اہل بیت کی محبت میں دنیا سے گیا, فرمایا اسرائیل اسے جنت کی خوشخبری سناتے ہیں. اور جنت کی خوشخبری سنانے کے لیے جو سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کی تعظیم و ادب اور محبت میں دنیا سے جائے, فرمایا اسے جنت کی خوشخبری دینے کوئی اور نہیں, اسرائیل آتے ہیں جو لوگوں کی روحیں قبض کرتے ہیں. اور کائنات میں سارے کی روح قبض کرنے آتے ہیں, پر جو اہل بیت کا شیدائی ہو جائے, میرے گھرانے کا فدائی ہو جائے, اسے خوشخبری سنانے آتی ہے. اور وہ لوگ سنو, میں مرتے اور بھی ہیں, پر جو میری اہل بیت کی محبت میں وصال کرتا ہے, وہ لوگ سنو اسے جنت میں ایسے داخل کیا جائے گا, ایسا اکرام ملے گا, ایسا احترام دیا جائے گا, اتنی عزت دی جائے گی کہ جیسے دلہن اپنے گھر میں داخل ہوتی ہے ایسے اسے جنت میں داخل کیا ہے. اہل بیت سے محبت کرنی ہے, میں اس کے لیے خوشخبری سنو, جو میری اہل بیت کی محبت میں مرا, سن لو وہ اہل سنت میں ہی مرا. اور میرے آقا جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام نے, یہ محبت والوں کی باتیں کو سبحان اللہ. اور ایک مرتبہ حضور جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, راوی ہے مولا علی, سبحان سبحان اللہ, من احبہما من احبنی فاحبہما, فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی اور ان دونوں سے محبت کی, فأمہما اور ان کی ماں سے محبت کی, فأباہما اور ان کے والد سے محبت کی, میں سنو کان فی مائی درجتی فی الجنتی یوم القیامہ. میں لوگوں سنو, میں مولا کائنات فرماتے حضور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا,
فرمایا یہ حسن اور حسین ہے، سن لو، جس نے ان سے محبت کی، ان کے والد سے محبت کی، ان کی والدہ فاطمہ سے محبت کی، جو ان سے محبت کرے گا اس کا مقام جنت نہیں۔ فرمایا سنو، جب وہ دنیا سے جائے گا اس کا مقام یہ ہوگا کہ وہ جنت میں قیامت کے دن مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا۔ اور کہنا صاحب میں جس درجے کے اندر میں خدا کا محبوب ہوں گا، میرے اہل بیت سے محبت کرنے والا بھی اسی درجے میں ہوگا۔ گال ساری، ہمیں اہل بیت سے محبت کس کی وجہ سے؟ سرکار کی وجہ سے۔ ہمیں اصحاب کرام سے محبت، کبار سے محبت کس کی وجہ سے ہے؟ اور یہ یاد رکھنا، اہل بیت طاہر پاک کی محبت اس تک درست ثابت ہو نہیں سکتی جب تک کہ صحابہ رسول کی ادب و تعظیم تمہارے دل میں نہ ہوگی، ان کی محبت تمہارے دل میں پنا کوٹ کوٹ کر بڑی نہ ہوگی، تب تک محبت اہل بیت داخل ہو سکتی۔ ایک دو فرمان سنا، حضور نے فرمایا میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہوگا وہ کامیاب ہو گیا۔ میں اور میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس نے ایک کی بھی اقتدا کر لی وہ ہدایت پا گیا۔ اور حضور نے فرمایا جس نے میرے صحاب کو سب و ستم کیا اس نے مجھے سب و ستم کیا، گالیاں دی، برا بلا کا، سمجھے؟ اور مولا کائنات فرماتے ہیں صدیق و فاروق پاک کے تو پھر کیا ہی کہنے کو، سبحان اللہ۔ اور مجھے علی کی محبت اور ابو بکر اور عمر شیخین کا بغض ایک دل میں اکٹھے ہو سکتے؟ بولا سبحان اللہ۔ اور ان کی سخاوت کے کیا نے کہ وقت کے دامن میں وسعت بری کام ہے کو، سبحان اللہ۔ ایک دن میرے آقا امام الانبیاء جانے کائنات والوں قبیلہ بنی سلیم کا ایک شخص ہے، اس نے حضور کی خدمت میں آ کر اسلام قبول کر لیا۔ تو جب اسلام قبول کیا، سخاوت کی بات ہے کو، سبحان اللہ۔ چلو اس حوالے سے رمضان شریف ہے، اس میں تو ایک دیا 70 دیے، ٹھیک ہے نا؟ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے۔ اور گناہ بھی ایسے گناہوں سے بچنا ہے، گال ساری سرکار کے لیے۔ فرمایا وہ جب حاضر ہوئے تو حضور کی خدمت اقدس میں انہوں نے عرض کی اسلام لے۔ حضور نے فرمایا بتا تیری مالی حالت کیسی ہے؟ ہاں آج کل پیرانے عظام کو بھی پیغام دیتا ہوں، جناب پیری یہ ہے، ہمارے پوچھی جاتی ہے ہماری خدمت کرنے کے لیے کیا ہوگا تمہارے میں؟ وہ پنڈی کی طرح ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ادھر تو رواج آئے گا تو کیا لے کر آئے گا، جائے گا تو کیا لے کر جائے گا۔ اور وہ کہتے ہیں بڑے بڑے پلے لے کر آئے گا تو بڑا پلہ لے کر جائے گا، خالی آئے گا تو کھا لے تو پیر کا نا پیر تیری ہے نا جڑا خالی نو پار کے توڑے کو نا، سبحان اللہ۔ اور یہ مالو متا کی باتیں نہیں ہے، پیری بریدی کچھ اور چیز ہے، پر خیر موضوع نہیں ہے کو، سبحان اللہ۔ اللہ ایسے پیروں کو ہدایت عطا فرمائے اپنے حبیب کے نالین کے صدقے سے، اور ایسے مولویوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے جن کا شیوہ ہی پیسہ ہے، نعوذ باللہ۔ گل سچی کرنی چاہیے کون ہے، سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ ہے بندوں کو میری باتیں بری لگتی ہیں، میں نے کہا لگیں سرکار نو چنگیاں لگ رہی ہیں، گل تاڈی تا نہیں تے میری تا نہیں، گل ساری سرکار۔ تو آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جانے جانا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں مالی حالت کیسی ہے؟ عرض کی حضور یہ معاملات ہے، غریب ہوں ایسے۔ آپ نے حکم فرمایا، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، سیدنا غالباً سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے اپنا گھوڑا تھا اسی وقت عرض کی حضور میرا گھوڑا باہر کھڑا ہے، یہ باہر نکلے اور میں آپ کے لیے قربان کرتا ہوں۔ یہ صاحب ہے کون ہے، سبحان اللہ۔ اب ادھر سے وہ سرکار مولا علی مولا مشکل کشا کھڑے ہوئے، عرض کی حضور میرا امامہ نیا ہے، میں نے کل ہی خریدا ہے، میرا امامہ نیا ہے حضور میں نے کل ہی خریدا ہے، آقا میں انہیں تحفہ دیتا ہوں۔ وہ امامہ شیف اتار کر دے دیا۔ اب حضور نے فرمایا سلیمان اس سے پوچھو کھانا، عرض کی حضور بھوکھا ہوں، غریب ہوں، بھوکھا ہوں۔ میں جاؤ میری بیٹی، جاؤ محلے میں، میں کسی کے گھر سے اسے کھانا لے کر دو۔ اب کہتے ہیں میں باہر نکلا تو دیکھا میری نظر پہلی سیدہ پاک کے گھر پر پڑی، سیدہ طیبہ طاہرہ ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر پڑی۔ میں گیا، دستک دی، ماں جی سے سلام عرض کیا، فرمایا کون؟ عرض کی حضور غلام ہوں آپ کے بابا کا۔ ماں جی پاک سلام اللہ علیہا میں غلام ہوں آپ کے بابا کا، سلیمان ہوں۔ فرمایا سلیمان کیسے؟ عرض کی سارا معاملہ عرض کیا، وقت کے دامن میں وسعت کم ہے، کمپلیٹ آپ کو سناؤں جلدی سے۔ تمہاری پاک سلام اللہ علیہ سے عرض کی، فرمایا ماں جی گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ فرمایا 3 دن سے بھوکے ہیں حسنین۔ کیا فرمایا؟ 3 دن سے کچھ نہیں ہے۔
پر اللہ کا شکر ہے بڑا کچھ ہے. یہ ماجی سلام اللہ علیہ کا جواب ہے. فرمایا سلیمان پکا کیا ہے؟ پکا کیا ہے؟ فرمایا پکا تو کچھ نہیں، 3 دن سے بھوکے ہیں حسنین کریم میں. تو ماجی فرمایا جانا نہیں، بہت کچھ ہے اللہ کا دیا. تو ماجی یہ کیا 3 دن سے بھوکے کیسے؟ رکو تو صحیح، یہ در مصطفیٰ ہے. اور شہزادیوں کا در بھی تو انہی کا در ہے نا. کون؟ سبحان اللہ. جب یہ فرما دیا کہ اس کا بغض میرا بغض، اس کی رضا میری رضا، تو در بھی تو ایک ہی ہے نا. سبحان اللہ. جب یہ فرما دیا جس پر یہ راضی اس پر خدا راضی، جس پر یہ غضبناک اس پر خدا غضبناک. فرما دیا فاطمہ تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں. فرما دیا فاطمہ میرے جگر کی ٹکڑا ہے. کون اچھی تے کو سبحان اللہ. اور میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ فاطمہ، یہ علی ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے. سن لو، جن سے ان کی صلح ہوگی ان سے میری مصطفیٰ کی صلح، میرے خدا کی بھی صلح. میں جن سے ان کی لڑائی ہوگی، بغض جس نے ان سے رکھا، جن سے یہ ناراض ہوگی اس سے میری بھی لڑائی ہے، میں بھی ان سے ناراض. یاد ہے ساری؟ تو یہ حدیث یاد رکھا کرو. حضرت امیر معاویہ سے صلح مولا حسن نے کی ہے. کچھ ہی گونا سبحان اللہ. ہم ان سے جنگ کر سکتے؟ اور یزید پلید سے لڑائی میرے مولا حسین پاک نے جہاد کیا ہے. ہم ان سے صلح کر سکتے؟ ہاں. یزید کے حمیتیوں کو چھتر ہے، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبغضوں کو بھی چھتر ہے. کون؟ سبحان اللہ. کیونکہ ہم ہیں حضور کے غلام. گالے ساری سرکار کی. ماجی پاک سلام اللہ علیہ پاک نے اپنی کمبل مبارک دیا، موٹا اونی کمبل تھا. تو خدا کی ذات کی قسم عطا فرمایا، میں جاؤ وہ فلاں شمعون رہتا ہے اس کے پاس جاؤ، اسے جا کر دینا، وہ دیتا ہے سرکہ، کھجوریں دیتا ہے، آٹا دیتا ہے، پیسے بھی دیتا ہے، اسے دے کر لے آنا. کہ جا کر انہیں دیا تو شمعون نے جیسے کمبل مبارک پکڑا نا تو اس کے دل کی دنیا بدل گئی. یہ روحانیت ہے کو سبحان اللہ. اب لیتے ہی اس نے کہا سلیمان یہ کمبل کدھر سے لائے؟ اس نے کہا حضور کی شہزادی کا ہے. اور کہا پھر ایسا کرو اس کمبل کی برکت، اس میں جیسی خوشبو آ رہی ہے میں نے دنیا میں ایسی خوشبو نہیں دیکھی. اور انہوں نے کہا معاملہ سارا معاملہ سنایا، بھی 3 دن سے بھوکے. اس نے کہا خدا کی قسم میں نے آج صبح اطلاعات میں پڑھا ہے کہ جو آخری نبی ہوں گے، آخری رسول ہوں گے، ان کے گھرانے کی یہ شان ہے کہ وہ خود تو بھوکے رہیں گے پر غریبوں کو رجا کر بھیجیں گے. میں ایسا کرو یہ کھجور بھی لے جو، سرکہ بھی لے جو، پیسے بھی لے جو، آٹا بھی لے جو، اور مجھے بھی ساتھ ان کے آبا کی خدمت میں لے جو. میں اسلام لاتا ہوں. آخر کا واقعہ بڑا پیارا کو سبحان اللہ. سنو اسی طرح سوالی ہے. حضور نے فرمایا جاؤ سیدھا اماں جان سلام اللہ علیہ کے گھر میں خادم کو بھیجا. فرمایا گھر سے گانا پکوا کر لاؤ. سرکار مولا کائنات گھر ہے، اماں جان سلام اللہ علیہ گھر ہے. حضور علیہ السلام کا حکم پاک آیا گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، کوئی چیز بھی نہیں پڑی ہوئی، کوئی ایسی چیز بھی نہیں کہ جس سے سیل کر کے بیچ کر کچھ لے لیا جائے. تو سیدہ پاک اور سرکار مولا کائنات نے آپس میں مشورہ کیا کہ سرکار کا حکم ہے. کن کا حکم ہے؟ خدا کی قسم آج تو پیسے دیتے اللہ کی راہ میں ڈرتے ہیں لوگ، غریبوں کو یتیموں کو دیتے ڈرتے ہیں. آپ تو سونے کا نوالا کھاتے ہیں، غریبوں کو کیا کہیں کہ بھوکا سویا دیکھ کر بھی احساس نہیں کرتے. خیال کرو یہ ہیں حضور کے گھر والے جو محبت اہل بیت طاہر پاک کے دعوے دار ہیں. وہ غور کریں، یہی محبت، نام لے لینا ہی محبت نہیں، ان کی احکامات پر، ان کی سیرت پر عمل کرنا بھی، ان کی سنتوں کی اتباع کرنا محبت، یہ بھی محبت میں لازم ہے. تو اماں جان سلام اللہ علیہ سرکار مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک نے آپس میں مشورہ کیا. تو مشورہ کیا ہوا؟ ایسا کرتے ہیں حضور کا آیا ہوا واپس نہیں بھیج سکتے، ایسا کرتے ہیں شہزادوں کو گروی رکھ دیتے ہیں. وہ کائنات کے شہزادے جو سردار جنت ہیں اور جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، کائنات کے سب سے بڑے شہزادے ہیں. سیدہ پاک نے سرکار مولا کائنات نے سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ دونوں کو لیا اور کسی غیر مسلم کے پاس کیا کیا؟ گروی رکھ دیا. کہا جب اس نے شہزادے دیکھے کہ ان کو رکھ لے، ہم آپ کو پیسے دے دیں گے تو پھر ان کو واپس لے جائیں گے، ہمیں کچھ پیسوں کی ضرورت ہے. ایسا ہوتا تھا پہلے وقتوں میں، آج کل بھی شاید ہندوستان کے علاقے میں ایسے معاملات ہوتے ہیں، مگر 200-250 سال پہلے تو ہوتے تھے. یہ تو بزرگوں کی کتابوں میں موجود ہے. مگر جب رکھا تو اس نے شہزادے دیکھے تو اس کا دل بے ایمان ہو گیا. اس نے کہا ایڈے سونے شہزادے،
کہ موڑن نو دل تے کردا نہیں کو سو اس نے کہا میں دے دوں گا پیسے. بات یہ اگر شام تک رات تک سورج ڈلنے سے پہلے سورج غروب ہونے سے پہلے آپ پیسے لے کر واپس آ گئے تو پھر میں آپ کو شہزادے دے دوں گا, اگر نہ ہے تو میں نے شہزادے کوئی نہیں دینے. اچھی ٹکو سبحان اللہ. وہ سونے اتنے ہیں بندے سے معاملات ایسے. اب کیا ہوا, آپ نے پیسے لیے, کھانا پکایا, کھلوایا, وقت گزرتا گیا, شام قریب آتی گئی, سورج ڈلنے لگا. سیدہ پاک آئے دونوں بادشاہ ماجی پاک اور بابا جان سرکار مولا کائنات سلام اللہ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رضی اللہ تعالیٰ دونوں پریشان ہیں. اور کیوں؟ یہ شہزادے عام شہزادے نہیں, یہ تو خاصوں سے بھی خاص ہے. تو صبح یہ وہ ہے جو حضور کے دل کا چین ہے, یہ وہ ہے جن سے خدا بھی محبت فرماتا ہے. تو سیدہ پاک سلام اللہ علیہ پریشان ہو کر, اب بچوں کی محبت کسے نہ ہو مگر حضور کی محبت میں قربان کر دی. اب گئی مولا کائنات بھی پریشان, آپ بھی پریشان کہ شہزادی اگر شام تک نہ ہے تو موڑے گا نہیں. آپ جا کر سجدے میں گر گئی, اللہ کو یاد کیا, سبحان ربی اعلیٰ, عرض کی مولا میں نے تیرے حبیب کے لیے اپنے جگر کے ٹکڑے وارے ہیں. میں نے یہ نہیں دیکھا میرے جگر کے ٹکڑے, میں نے تیرے حبیب کے لیے تیری راہ پر دے دیے, اب انہیں واپس دلوانا تیرا کام ہے. خدا کی قسم نامی کہتے ہیں. مالک نے فرمایا جبریل, عرض کی جی مولا میں کدھر ادھر سدرۃ المنتہا پر کیا کرتا ہے, جا کر سورج کو پکڑ لے, جب تک کہ علی کا قرضہ ادا نہ ہو سورج غروب نہیں ہونے دے. خدا کی ذات کی قسم مالک نے تب تک سورج غروب نہیں ہونے دیا جب تک مولا علی کا قرضہ ادا نہ ہو. دستک ہوئی تھوڑی دیر, اماں جان کا سر سجدے سے اٹھانا تھا, دستک ہوئی, کوئی غلام آیا, پتہ نہیں کون آیا, آ کر تحفہ پیش کیا. آپ نے جا کر قرضہ ادا کیا, شہزادے لے تو سن لو انہاں تے سب کچھ شروع تے دین لی سرکار لی واریا, اج سانو بھی حضور لی. غریبوں کا خیال رکھو, یتیموں کا خیال رکھو, ہمسایوں کا, رشتہ داروں کو, والدین کا, مساجد اور مدارس کا خیال رکھو. جتنا دو گے آپ کو اس سے 10 گنا دنیا میں اور 70 گنا زیادہ. اگر عشق میں دو گے تو پھر بے شمار دنیا بے شمار آخرت. اللہ ہو اللہ.